السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں، خطبہ میں ہم دیکھتے ہیں اس موقع پر خطبہ دینے والے، اصلاح کرنے والے ہر جگہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں، غور سے سنیے بات، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں خصوصاً سیرت کو بیان کرنے سے بدعتیوں کی مشابہت آتی ہیں۔ بات حقیقت ہے یہ، اگر کڑوی لگتی ہے اس لیے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس کے سیرت بول بول کے، اور بعض لوگ بولتے اس وقت میں سیرت بولے تو سننے میں مزہ آتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بولنا چاہیے۔ ربیع الاول کے 10 دنوں میں اگر ہم بولیں، بقیہ وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک ناول سمجھ کے رکھ دیں، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے ایسا عنوان منتخب کیا تاکہ وہ ہمارے سلفی منہج پر آنچ نہ آئے، لوگ یہ نہ بولیں کہ تم لوگ بھی دعویٰ کرتے ہو اور ساتھ میں رسول اللہ کی سیرت بیان کرتے ہو۔ ویسے تو آپ دیکھیں گے اللہ کی نبی کی سیرت کے بغیر کوئی خطبہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سیرت سے متعلق جو بھی بیان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، خطبے میں ہو، درس میں ہو، لیکچر میں ہو، کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سیرت کا بیان ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے صحابہ کا جذبہ اطاعت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کیسے تھا حضرات صحابہ اکرام کے اندر۔ تو کیا صرف یہ ربیع الاول کے 12 دنوں میں رسول اللہ کی اطاعت کریں، بقیہ دنوں میں ہم رسول اللہ کو بھلا دیں؟ کیا یہ آپ سے ایمان کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ایک بندے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث اور سیرت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے اتباع اطاعت کسے بولتے اور مثالوں کے ذریعے ہم بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ اکرام کیسے اطاعت اور اتباع کرتے۔ ایک ایک مثال سنیے اور اپنے اندر یہ ایمان کو تازہ کیجئے، کیسی مثالیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا، رسول اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کی نافرمانی، اسی لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول اللہ کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورۃ الاعراف کھولیے، 90 پارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا، اس کے مقاصد بتاتا ہے۔ وہاں فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے یہاں صحابہ کی تعریف کی، کہا نبی پر ایمان لانے والے وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد فرمائی، آپ کے اوپر جو قرآن اترا اس کی بھی مکمل اطاعت کی، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ لہذا معلوم ہوا رسول اللہ کی سنت کے بغیر، رسول اللہ کی حدیث کے بغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بغائے بغیر ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مختلف صورتوں میں کئی پیرا میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو چاند نہیں بولا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو سورج بھی نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اگر بتایا تو کہا کہ آپ جو ہے کیا ہیں، ایک روشن چراغ ہیں۔ اگر
اگر سورج بتاتا چاند بتاتا، دونوں کو چھوڑ کر اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ روشن چراغ جو ہوتا ہے اس کی روشنی دور تک بھی جاتی، قریب تک بھی جاتی، اندھیرے میں اندر بھی جاتی ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن چراغ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کار میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا ہوتا، آپ کا لائٹ خراب ہو جاتا، اب تو کیا کرتے ہیں، جہاں لائٹ دکھتا وہ لائٹ کو فالو کرتے ہوئے جاتے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ آپ کی سیرت ایسی ہے، یہ بھٹکتے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے۔ یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آمینہ جانتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، وہ کہتی ہیں میرے پیٹ میں محمد تھے، میں اپنے بیٹے محمد کو لے کر میں ملک سیریا شام کو گئی تھی تو میں نے وہاں ایک روشنی دیکھی۔ اب یہ حدیث بولے تو بدعتی کیا سمجھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے سمجھتے، بات ویسی نہیں تھی۔ حضرت آمینہ نے کیا نور دیکھا تھا، وہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سید تشریح میں کہتے ہیں آمینہ کو جو نور نظر آیا وہ اس بات کی دلیل تھی، بھٹکتے ہوئے لوگوں کو رسول اللہ ماشاءاللہ دنیا میں راہ دکھائیں گے، راستہ دکھائیں گے۔ جیسے روشنی آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور آپ کو بتائیے یہ بات بھی ہے، اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے سے دنیا میں انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر لڑتے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، شافعی نے کہا، انہوں نے کہا، اور یاد رکھو امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور امام مالک کی غلطی نہیں ہے، بعد میں آنے والوں کی غلطی ہے۔ انہوں نے تو یہ کہیں نہیں کہا کہ میری بات مانو، انہوں نے کیا کہا، اگر حدیث صحیح ہو جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ انہوں نے اپنے زمانے میں خدمت کی۔ اور یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی ربانی عالم جو ہوتا ہے اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو حق سے جوڑا اور انہوں نے اپنی ذات سے نہیں جوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 175 میں اللہ فرماتا ہے اے لوگو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ہدایت پیدا ہوگے۔ حضرات صحابہ کرام کیوں ہدایت پائے، سیدھے راستے پر کیوں تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کو فالو کیا۔ آج کل لوگوں کو نبی کی سیرت کو، حدیث کو فالو کرو بولے تو وہ کیسا ہوتا ہو؟ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو نبی ہمارے اور صحابہ میں کیا فرق تھا، بس اللہ کے نبی کی کوئی بھی حدیث اگر آ جاتی بس آنکھ بند کر کے حضرات صاحب اس کو قبول کر لیتے تھے۔ آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے، وہ حدیث صحیح ہے گی، وہ حدیث کیسا ہوتی ہے، وہ مثال دیتا ہوں، دیکھو اللہ کی نبی نے فرمایا اگر کسی برتن میں مکھی گر جائے تو ڈبو کے نکالو۔ سائنس کیا بولتی ہے، وہ بھی پھینک ڈالنا، مکھی کو مار ڈالنا، لیکن اللہ کے نبی وہ نہیں بول رہے، ڈبو کے نکالو بول رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جس پر سے وہ گرتی ہے وہ پر اندر رہتا ہے، ایک پر کو بچا لیتی ہے، اس کے ایک پر میں بیماری ہے یا ایک پر میں شفا ہے، جو اوپر پر بچ کو رہتا ہے اس میں شفا ہے۔ لہذا دیکھو یہی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اور حدیث میں ماشاءاللہ فرق۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ کی بات مان لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی اطاعت اور آپ کو فالو کرنا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کو فالو کرو تاکہ تم جو ہے کیا ہو جاؤ، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ ہمارے اور صحابہ میں ایک فرق یہ بھی ہے، کیا ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا، ہم سے راضی نہیں ہوتا۔ کیوں راضی نہیں ہوتا؟ جب تک ہم صحابہ کو فالو نہیں کرتے اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اچھا ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ کا غصہ جن پر اترتا ہے ان کو فالو کر رہے ہیں۔ کیسے؟ فلم کا کھلاڑی اور جو ہے فلم ایکٹر، اگر اس پر اللہ کا غصہ اترتا نا آپ کیوں اسے فالو کرتے؟ یاد رکھو جس سے اللہ راضی ہوتا ان کو فالو کرنے سے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے ہم ماشاءاللہ بار بار پڑھتے ہیں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو ان طاعت اللہ ورسولہ سبب لرحمہ۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ بتاؤ آپ لوگ، ہے نہیں ہے؟
یعنی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت اتر کر نیچے آنے کے واسطے رکاوٹیں پیدا کر لی ہمیں، شرک، گنہگار، یہ سب کیا ہوتا ہے، نہیں آتی۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش ہے، لولا البہائم لم تمطروا، اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ بارش روک لے، یہ جانور نہ ہو تو تم بارش سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ بارش ہم کو کیوں مل رہی ہے؟ جانور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ طفیل میں ہم کو دیا رہا ہے، ورنہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش روکے تو انسان نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ سوسائٹی جہاں اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا، وہ تمام کام کرنا جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ اگر آپ کے سامنے صحیح حدیث آئی، ایک مائکرو سیکنڈ بھی آپ کو سوچنے کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بس۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ بات کیا ہے؟ اس آیت کے شان نزول میں علامہ ابن کثیر نے ایک شان ذکر کیا، دیکھو غور سے دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن کیا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت تھا۔ زبیر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساڑو کھیت ہے زبیر کا، اور بازو کھیت ہے یہودی کا، دونوں لڑ لیے۔ دونوں لڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے پانی بیچ میں آتا ہے، پہلے زبیر کے کھیت کو جانا کی یہودی کے کھیت کو جانا کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون انصاف کر سکتا ہے؟ آپ رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں دیکھتے، آپ غیر جانبدار ہو کر فیصلہ فرماتے، اور آپ کا جو انصاف تھا دنیا میں کسی کے اندر وہ انصاف نہیں آئے گا۔ آپ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے زبیر کے کھیت کو پانی جانا۔ وہاں یہودی کھڑے ہو کر کیا بولا معلوم؟ اپنے دل میں اللہ اکبر، نبی کے انصاف پر حملہ کیا، بولا رسول اللہ رشتہ دار کو دیکھ کو فیصلہ کرے، بولا اللہ اکبر۔ اللہ نے آیت اتاری، تو اللہ نے آیت اتاری، کہا دیکھو یہ یہودی رسول اللہ پہ حملہ کر رہا ہے، لہذا زبیر تو ایسے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آئے تو ماشاءاللہ اس کو قبول کر لیا۔ لہذا دیکھو اگر ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، ساتھ میں اللہ کی بات بھی ماننا، رسول اللہ کی بات ماننا، تب جا کر اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ نے کہا سورۃ توبہ میں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ اور ایک بات بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت دو طریقے سے فرمائی۔ ایک تربیت کیا دیکھو، ایک تربیت تو آپ نے روحانی تربیت فرمائی، اور آپ نے صحابہ کا ذہن ایسا بنایا اللہ کی بات آئے تو سر جھکا ڈالنا، نبی کی بات آئے تو سر جھکا ڈالنا، اس میں کیڑے نہیں نکالنا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، خود اپنے میں دیکھتے ہیں، غیروں میں دیکھتے ہیں، نبی کی حدیث اگر حدیث صحیح ہے کہ ارے بخاری مسلم کی حدیث پیش کرے تو آپ صحیح پوچھتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے بعض لوگ جب خطبہ دینے لوگ آتے تو حدیث صحیح پیش کرتا انہیں، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے وہ جا کے خطیب کو انگلی کرتا حدیث صحیح تو پیش کرے، سو نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آپ چیز ہے صالح فضان حفظ اللہ کی بات بولتے، عوام کا کام کیا ہے؟ عمل کرنا، دلیل پوچھنا نہیں ہے، دلیل کا کام کس کا ہے؟ وہ علماء کا ہے، لہذا آپ علماء سے حکم پوچھ سکتے، دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ وہ اپنے فتوے میں فرماتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ذہن ایسا بنایا، وہ صحابہ اکرام اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا بولے تو یہ کئی کو آیا، کب آیا، عمل کب سے شروع کرنا پوچھتے بھی نہیں، وہ ماشاءاللہ مثالیں پیش کریں گے، ایسا مر مٹ جاتے تھے حضرات صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، کبھی وہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جو ہے وہ اتباع کا جو جذبہ پیدا کیا۔ اگر ہم صحابہ کی طرح رسول اللہ کی بات ماننے لگیں، اپنے ہر چیز میں رسول اللہ کو فالو کرو۔ دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو اگر تم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ سر ہلاؤ، پوچھنا دلیل کیا ہے؟ ہر بات میں دلیل، ہر بات میں بس اللہ اور اس کے رسول بولے بس۔ لہذا اگر ہم رسول اللہ کے صحابہ کی طرح اپنے میں جذبہ اطاعت پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے اللہ صحابہ سے راضی ہوا ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے ہماری زندگیوں میں ناکامی بہت ہے آج، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول اللہ کے بات جیسے مانا سے نہیں مانتے، اسی لیے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ کی طرح جذبہ اطاعت اور اتباع ہمارے اندر پیدا ہوگا، ہم کامیاب بھی ہوں گے،
اللہ کی رحمت بھی مکمل طور پر آئے گی۔ اور یہ نوٹ کرو، عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ شرح العمدہ میں کہتے ہیں لا صلاح للناس الا باتباع السنت فی جمیع احوالہم، لوگوں کی اصلاح اگر کرنا ہے رسول اللہ کی سنت۔ اس وقت میں مجھے وہ امام مالک کا قول یاد آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب سمجھو ایک مطلب سمندر میں یا نہیں تو جو ہے ندی میں جا رہے ہیں آپ، اس میں کیا ہوتا، جو لوگ کشتی میں بیٹھے انہیں بچتے سو، جو کشتی میں نہیں بیٹھتا انہیں کیا ہوتا، ڈب کے مر جاتا۔ ایسی ہی مثال سنت کی ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں، دیکھو السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها ہلک غرق۔ کہتے ہیں سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ یہ پوائنٹ سنو، سنت کی مثال کیسی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا وہ بچا، تو اس طرح جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو رسول اللہ کی سنت سے ہٹے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ ڈوب کر مر جائے گا۔ لہذا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ اطاعت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور میں بولتا ہوں دنیا میں اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ کی بات ماننا، اس اگر مطلب موضوع پر اگر بولا جائے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے صحابہ کی مثالیں پیش کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اکابر کی، بزرگوں کی بات کی مثالیں پیش کرتے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے کیا، صحابہ اکرام کی، اور صحابہ اکرام کی زندگی اور آپ کی سیرت تو ایسی ہے یہ دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اب دیکھو میں آپ کے سامنے دوسرے کئی علماء کی مثال پیش کروں، آپ غور سے نہیں سنتے، کیوں؟ وہ صحابہ اکرام کی سیرت میں اللہ تعالیٰ ایک ایکٹریشن رکھا ہے، جس سے ہی بولتے فوراً دل مار لیتا۔ وہ کیسے ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے تھے۔ دنیا اکیلے بیٹھنے والا کو پاگل بولتی ہے۔ لوگ جا کے پوچھتے اکیلے بیٹھتے نا آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی کیا؟ تو کیا جواب بولتے، دیکھو وَكَيْفَ أَسْتَوْحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، مجھے وحشت کیسے محسوس ہوگی جبکہ میرے ساتھ نبی کی سیرت ہے، میرے ساتھ صحابہ کی سیرت ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا ہو رہا ہے، ذرا پریشانی ہوئی تو ہم لوگ گانے سنتے، یاد رکھو، ذرا دل میں بے قراری ہوئی، جب ذرا پریشانی ہوئی تو صحابہ کی سیرت پڑھو۔ دیکھو یہ پریشان دلوں کو صحابہ کی سیرت سکون پہنچاتی ہے، اور ان کے واقعات پڑھو۔ میں تو ہمیشہ یہ بات بولتا، ہمارے 24 گھنٹوں میں سے ایک دن کوئی بھی نہیں گزرنا کوئی تو بھی صحابہ کی سیرت کا ایک واقعہ تو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے ذہنوں سے مکمل طور پر غلط نمونہ نکل جائیں گے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں صحابہ کی سیرت کو اور محبت کو نہیں بٹھایا، اسی لیے کیا ہوتا، انہوں ہر میدان میں آگے نہیں بڑھتے۔ اب آئیے ہم آپ کے لے چلتے ہیں مثالوں میں۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کرنے والوں میں خلفائے اربعہ کا نام آتا ہے۔ ابو بکر نے جو رسول اللہ کی سنت پر جان نچھاور کی، حضرت عمر جو اللہ کی نبی کی سنت پر مر مٹے، حضرت عثمان و علی کے اندر جو جذبہ تھا وہ دوسرے صحابہ میں نہیں تھا، بلکہ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اتبع الناس لہدى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبارت الاستذکار اور تمہید میں ابن عبد البر نے ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ پورے صحابہ میں، دیکھو پورے صحابہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے راستے پر زیادہ چلنے والا تھے۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں کیسے ابو بکر نبی کو فالو کرتے تھے، کیسے عمر فالو کرتے تھے۔ دیکھو ہمیں کیا ہے، جب اللہ اکبر بول کے ہاتھ بن لیتے کیا پڑھتے، دعا پڑھتے، سبحانک اللہم اللہم باعث۔ اس کے بعد کیا پڑھتے، سورہ فاتحہ۔ ان دونوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کیا کرنا، بسم اللہ ہلو پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، مگر ہم یہ کیرلا کے شافعیہ میں جو ہے تو وہ لوگ بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں۔ یہ بات نہیں، آپ کیا کرو، بسم اللہ آہستہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اسی لیے کیا کرنا، بسم اللہ پڑھنا۔ اب انس بولتے میں نے رسول اللہ کو بھی فالو کیا، ابو بکر عمر کو فالو کیا، ابو بکر عمر رسول اللہ کو فالو کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے داڑھی میں مہندی لگانے کا مسئلہ آتا، داڑھی سفید ہوتی نا، مہندی لگاتے اسے، تو بولتے ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا داڑھی میں مہندی لگا سکتے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو انس بن مالک رحمہ اللہ کہ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر نے بھی مہندی لگائی اور حضرت عمر نے بھی مہندی لگائی، مگر وہ مہندی کیسی تھی، لال تھی۔ لہذا یہ لگانے سے دو فائدے ہوتے، یہ نوٹ کرو، دو فائدے کیا، ایک تو رسول اللہ کو فالو کرنے کا ثواب، دوسرا یہودیوں کی مخالفت کا۔ یہودی کیا کرتے وہ نہیں لگاتے، لیکن آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ ڈئی مرتے ہیں،
یاد رکھو، ڈئی مارنے والا جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ آپ ڈئی مار کے کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے بڈھا بنایا، میں جوان بننا چاہتا ہوں، یہ اتنا بول رہے ہیں آپ؟ لہٰذا نہیں کر سکتے ڈئی مارنے کا۔ آپ کتنا بھی مار لو، وہ 3 دن کے بعد بال سفید ہوتے چھو، لہٰذا دوسرا رنگ لگا لو آپ، کوئی حرج نہیں، یہ لیکن کالا نہیں کرنا۔ ایسا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو اٹھا لایا، ان کا نام تھا ابو قحافہ۔ پوچھے ابو بکر کیا کرے سو یہ؟ بولے نہیں بڈھے ہو گئے ہوں نا، تو اللہ کے نبی بولے کالا رنگ چھوڑ کے دوسرا رنگ استعمال کرو، لہذا اس کی طرف توجہ دیں۔ تو لہذا میرے ایک استاد ہیں مدینے میں ماشاءاللہ، تقریباً عمر تو ہے 80 سال کے اوپر ہے، عبد المحسن عباد، جہاں آپ جانتے ہیں، انہوں بھی مہندی لگا کے مدینے کے درس میں کتبہ بولے میں بھی مہندی لگاتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ مجھے 2 ثواب دیتا، ایک تو رسول اللہ کو فالو کرنے کا ثواب، دوسرا یہودیوں کی مخالفت کرنے کا ثواب۔ اور اسی طریقے سے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فالو کرتے تھے، مثال ذرا شیعہ کے لیے بڑی خطرناک مثال ہے یہ۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ کا انتقال ہوا تو فاطمہ ابو بکر کے پاس آئیں، آ کر بولی میرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک فدق نامی ایک جگہ پہ مال رکھے تھے، وہ مال تمہیں مجھے دو۔ کون پوچھتے ہوئے آئی؟ فاطمہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی جو بھی مال چھوڑ کر گئے ان کے بچوں کو نہیں ملتا، یہ قانون ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی جو بھی چھوڑ کر گئے وہ نہیں ملتا۔ تو فاطمہ نے پوچھا تو حضرت ابو بکر نے حدیث سنائی، دیکھو نبی کی بیٹی ہو گئی تو ماشاءاللہ حدیث نہیں چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اس واقعے کو رکھ کر شیعہ نے کیا کہا؟ شیعہ نے کہا کہ فاطمہ کا جو ہے حق مارا ابو بکر نے، حالانکہ حق نہیں مارا تھا، دشمنی۔ ان تمام چور راستوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے راستے بناتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، سورہ انشقاق اذا السماء انشقت ایک سورت ہے، اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ سجدے کی آیت آتی ہے۔ وہاں بولتے ابو رضی اللہ عنہ میں نے اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے نبی کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ابو بکر کو بھی دیکھا، عمر کو بھی دیکھا۔ یعنی ہمیشہ ایک بات آپ سمجھو، اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ ابو بکر کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نبی کے پاس آتے پوچھتے یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد دنیا میں کس کے راستے پر چلوں؟ یہ سوال کیسا ہے؟ تو اس لیے کہ آپ کی موت کا علم نہیں ہے، تو آپ نے اس وقت میں تقریباً شاید 4 صحابہ کے نام دیے، نوٹ کرو یہ، آپ نے اپنے بعد 4 صحابہ کے نام دیے، ترمذی میں حدیث ہے یہ۔ آپ نے کہا میرے بعد ابو بکر کے راستے پر چلو، میرے بعد عمر کے راستے پر چلو، 2 نام ہوئے، تیسرا میرے بعد عمار کے راستے پر چلو، چوتھا نام آپ نے فرمایا میرے بعد اگر کسی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو ابن مسعود کے راستے پر چلو۔ کتنے نام ہوئے؟ 4، ابو بکر، عمر، عمار اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ ترمذی میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کو کیسا کرتے مسج کرتے تھے، کیسا؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے تو کیا کرتا؟ پہلے 3 چکر میں بھگتا انہیں آہستہ، دیکھ رہے ہیں نا وہ بھگتے، تو کیوں کرے؟ اللہ کی نبی کرے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اس طریقے سے جو ہے رمل کرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھو کیسا ہے، یہ کیسی بات ہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کو گود لینے والی عورتوں میں ایمن ایک نام آتا ہے، اللہ اکبر، ان کا بڑا احسان، نبی ان کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے۔ ایک دن جو ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایمن گھر جاتے ہیں، حالانکہ ایمن ابو بکر و عمر کو اجنبی عورت، لیکن کیوں گئے ابو بکر و عمر؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جاتے تھے، جا کر پردے میں بیٹھے، جیسے ہی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایمن کے پاس گئے، جانے کے بعد بیٹھتے ہی بات کرنے سے پہلے رونے لگی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں ایمن کو دیکھ کر ہم نہ بھی رونا آ گیا۔ کیا بولتی معلوم ہے ایمن؟ کیا ایمان افروز بات ہے، وہ کہتی ہیں دیکھو مجھے نبی کی وفات پر رونا نہیں آتا، مگر نبی کی زندگی میں آسمان سے جو وحی آتی تھی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس طریقے سے روتی ہوں میں۔ تو اس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد علماء بتاتے ہیں اگر کوئی عورت نیک ہے اور اس کے بعد فتنہ نہیں ہوتا ہے، پردے سے جا کر جو ہے عیادت کر سکتے ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئی تھیں۔ اگر کوئی عورت بیمار ہو گئی پردے سے یاد کر سکتے ہیں آپ، جیسا کہ علماء نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہ بات ہمیں رلا دیتی ہے، اللہ اکبر کیا ہے؟ دیکھو ابو بکر نبی کو فالو کرتے،
حضرت عمر فالو کرتے. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو جس عمر میں موت دیا اسی عمر میں دونوں بھی مرے. اللہ اکبر, کیا شان ہے اللہ کی. 60 پر 3 سال 63 ایئر کس کی عمر؟ نبی کی عمر. اور وہی عمر میں ابو بکر کا انتقال ہوا, اور اسی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. میں نے یہاں لکھا ہے, روایت ہے بخاری میں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 63 سنۃ. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 60 پر 3 سال کی ہے. مسلم میں دیکھو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر کا انتقال ہوا بھی 60 پر 3 عمر, حضرت عمر کا انتقال ہوا بھی 60 پر 3 عمر. اور اللہ اکبر, یہ کیا اعزاز ہے. دیکھو دنیا میں فالو کرتے گئے اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی اگر دفن ہونے کا موقع دیا تو نبی کے بازو دیا. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ نبی کا انتقال ہوا تو دفن ہوئے. کس کا کمرہ؟ عائشہ کمرہ. نبی کے بازو کون دفن ہوئے؟ ابو بکر رضی اللہ دفن ہوئے. مگر عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی. مگر دیکھو کیسا ایثار تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اجازت دے دی تھی کہ میرے جگہ دفن کر دیا جائے. لہٰذا 60 پر 3 سال میں ماشاءاللہ تینوں کا انتقال ہوتا ہے. اور اس طریقے سے دیکھو اللہ کے نبی جہاں جاتے ابو بکر عمر ساتھ جاتے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, یہ ابن حبان میں 6542 روایت ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, ان کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی گئے, ابو بکر عمر بھی ساتھ میں گئے. کئی کو گئے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. تو کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, میں دیکھتی ہوں سعد بن معاذ کو دیکھ کر سب سے پہلے رونے لگے ابو بکر رضی اللہ عنہ, اور ان کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے, اور اتنا زور سے رونے لگے کہ میں اپنے گھر میں رہ کر بھی دونوں کی آواز کو سن رہی تھی. اور اس طریقے سے معزز حاضرین, یہ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابہ کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ جذبہ تھا. آپ نے اپنی بیویوں میں بھی وہ پیدا فرمایا. آج ہمارے پاس ہے کیا ہماری عورتوں کو یہ معلوم ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ لوگ کیا بولتے ہیں سنت کا تو میٹھا کھانا, سنت کا تو امامہ بننا, سنت کا تو یہ. سنت کے مفہوم کو امت کی تحریک اور تنظیموں نے بانٹ کے رکھ دیا, حالانکہ ہر چیز سنت ہی ہے. لہذا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے صحابیات اور آپ کے ازواج مطہرات وہ کرتے تھے. دیکھو ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 4 رکعت سنت ہے. ام حبیبہ فرماتی ہیں جو بندہ ان 8 رکعت کو پڑھے گا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. اللہ کی نبی نے فرمایا. تو راوی حدیث کہتے ہیں حضرت ام حبیبہ نے حدیث کو بیان فرمایا. حدیث کا راوی خود اس پہ عمل کرتا. وہ کہتے ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فضیلت سننے کے بعد میں نے اپنے زندگی میں کبھی وہ نہیں چھوڑی. آج ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں بیویاں ایسے ہی رہتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے صبح میں تو ناشتہ پکانے اٹھتے, دوپہر میں کھانا پکاتے وقت ظہر کی سنت فرض نماز پوری چھوڑ ڈالتے, عصر میں چائے بنانے چل جاتی, مغرب میں بچوں کو پڑھاؤ, عشاء میں فلم دیکھو سو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں آپ ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرو. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں, چاشت کی نماز کی میں نے فضیلت سنی تو زندگی پر میں نے نہیں چھوڑی. اور یہ بات یاد رکھو, جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے. سورہ انفال میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو اگر تم اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرو. اپنے دل میں زندگی پیدا کرنا چاہتے رسول اللہ کی اطاعت کرو. آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ اگر آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث بولوں ٹس سے مس نہیں ہوتے ہم. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات صحابہ سے عمل کرتے ہم یہ کاندھا سن کو چھوڑ ڈالتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے اندر دل مردہ ہیں, دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی بات مانو, رسول اللہ کی بات مانو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مال فے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو, جس سے روتے اور اس سے رک جاؤ. مثالیں شروع ہو رہی ہیں. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا جذبہ اطاعت کیسے تھا. دیکھو عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تھے 6, غور سے سنیے, عوف ابن مالک کہتے ہیں ہم 6 یا 7 لوگ تھے. اللہ کی نبی نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لی. پھر آپ نے لوگوں کو بلایا آؤ آپ بیعت کرو. اللہ کی نبی بیعت کرے تو مطلب سمجھتے نا. آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہ بیعت کا مطلب کون کی ایک پیر رہتا, جنگلی پیر, ننگا پیر, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا اس میں, انگوٹھیاں ڈال لیتا اور اس کے بعد وہ عطر پیتا, لمبے بالاں چھوڑ لیتا, دل کی نماز پڑھتا, اسے بولتے پیر. انہیں پیر نہیں ہونا ہے, شیطان کا سردار ہے. کہاں ہے اب ایسے لوگ کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے پھرتے رہتا. اور کیا ہے وہ اجوان کھاتا, پتہ نہیں کیا کیا کرتا. لوگ تو بولتے ہیں وہ پیر ہے, تھو کیا تو بولتے ہیں وہ برکت ہے, وہ کھا لیتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے ہیں حضرات صحابہ کرام سے، بیعت کر کے آپ نے جو ہے کیا کیا، لوگوں سے کہا لوگوں میں تم سے بیعت کرتا ہوں، یاد رکھو جب تک زندہ رہو گے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، یاد رکھو خود ہی کی زندگی گزارنا بہت ضروری، انسان اپنی عزت نہیں بیچنا، یہ بات ہے۔ تو عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن 10 آدمیوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ماشاءاللہ میں نے اپنے زندگی میں دیکھا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، حتیٰ کہ ایسے ہوا میں گاڑی چلاتے جا رہا ہوں، گاڑی کے اوپر سے اگر کسی بھی چیز گر گئی تو لوگوں کو اٹھاؤ دیو نہیں بولتے تھے، گھوڑے پر سوار ابو بکر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما وہ گھوڑے کو مارتے رہتے، جھاٹی سے مرتے نا، وہ بھی نیچے گر گیا تو اتر کے اٹھا لیتے تھے، کئی کو بولا تو لوگوں کو اٹھا کر دیو بولے تو اللہ کی نبی کی حدیث کی خلاف ورزی ہو جاتی، اللہ اکبر، اتنا ماشاءاللہ وہ کرتے تھے۔ یہ حدیث دیکھو، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی، اس صحابی کی خوبی کیا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے انہوں، کون کسی کو بھی وہ موقع نہیں ملا، کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے ماشاءاللہ، 60 سال جاہلیت میں، 60 سال اسلام میں، 120 سال کی عمر پائے، اور اتنا خرچ کرتے تھے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے بعد اتنا زیادہ خرچ کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ دیکھو ایک دن آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے یا رسول اللہ ذرا مال دو، آپ نے 1 مرتبہ دیا، پھر آئے 2 مرتبہ دیے، تیسری مرتبہ دیے، تیسری مرتبہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم دیکھو مال کی حرص تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بغیر پوچھے مال دے تو لے لو مگر پوچھ کے مال نہیں لینا۔ اور حضرت حکیم بن حزام سے رسول اللہ نے عہد لیا، اے حکیم میرے سے عہد کرو دنیا میں میرے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اللہ اکبر، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، جان چلے جائے گی مگر رسول اللہ سے کیا وعد کو نہیں توڑیں گے۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر نے مال دینے بلایا، حکیم نہیں آتے، کیوں نہیں آتے حکیم؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ سے کہا ہے دنیا میں کسی سے مال نہیں پوچھوں گا میں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بلایا، عمر آؤ، حکیم بن حزام کو بلایا، بولے آؤ لے لو، نہیں آئے، اللہ اکبر، ابو بکر عمر بھی بلا رہے مگر حکیم بن حزام کو رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد کا کتنا پاس و لحاظ ہے، دیکھو نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی خودداری، قناعت پسندی کا یہ عالم، کیا کرے، عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے، آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے کہا لوگوں دیکھو حکیم بن حزام نے رسول اللہ سے عہد کیا ہے کہ میرے بعد کسی سے مال نہیں مانگوں گے، ابو بکر نے بھی مال کے لیے بلایا، حضرت عمر نے بھی مال کے لیے بلایا، میں نہیں بلایا مگر وہ نہیں آئے، لہذا میں ان کی قناعت پسندی کی مکمل طور پر تعریف کرتا ہوں۔ ایسے تھے علامہ اقبال کا ایک شعر دیکھو، علامہ اقبال ایک شاعر، ان کے بیٹے تھے جاوید اقبال، انہوں بیٹے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کو نشید کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے اتنی میں زندگی کرو، آپ اپنے زندگی میں خرچہ زیادہ کر لے گئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صحیح نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ یہ حکیم بن حزام کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں بندہ اگر بھیک مانگنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگوں کی عزت سے گر جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بار بار معلوم کیا بولتے، کیا یہ کتے سے پیچھا تھا بولتے، تو اس طریقے سے ہمیں جہاں تک ہو سکے مال نہیں مانگنا چاہیے اور اللہ نے جتنا دیا اس پر بس کرنا چاہیے۔ دیکھو صحابہ اکرام تمام مامورات اور منہیات میں، صحابہ اکرام عبادات میں، ہر ایک میں رسول اللہ کو فالو کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر پورے صحابہ کی تاریخ پڑھو شاید ایک موقع ایسا آیا جہاں حضرات صحابہ اکرام نے انجانے میں رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی، بقیہ پوری زندگی آپ دیکھو اللہ کے نبی کے فالو کر لے ہوتے۔ وہ کون سا موقع؟ غزوہ احد کا موقع، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو جیتی ہوئی جنگ ہاری تھی۔ دیکھو حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے۔ دیکھو ایک حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھو اب یہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں کیا ہے، یہ موسیقی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھا، مسجد کیا ہے پورا کنکریوں کی تھی۔ اس زمانے میں نبی کیا کرتے تھے، کبھی جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ آج کل تو نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں جوتے چپل باہر نکال کو آنا پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں جبرائیل آپ کے پاس آئے،
کر بولے اے محمد تمہارے جوتوں میں گندگی ہے۔ حضرت اللہ کے نبی کیا کرے، نماز میں نکال کے بائیں طرف رکھے، اللہ اکبر، نکال کے لیفٹ میں رکھ ڈالے۔ حضرات صحابہ کرام نبی جو کرتے وہ کرتے، فوراً حضرات صحابہ کرام نے کیا کیا، یہ دیکھو یہ اپنے جوتے نکال کے پھینک دیے۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملکم علی القاء نعلکم، تو کہنے لگے اے صحابہ کرام تم یہ بتاؤ کہ تم نے جوتے کیوں نکالے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نکالے؟ تو اللہ کی نبی نے فرمایا میرے جوتے میں گندگی تھی اس لیے میں نکالا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی هذا الحدیث بیان ما كان علیہ الصحابۃ من سرعۃ الامتثال بفعل رسول اللہ۔ اللہ کے نبی جو کرے وہ کر ڈالے، وہ نہیں دیکھے اللہ کے نبی کے جوتے میں گندگی تھی، حالانکہ صحابہ کرام کے جوتے میں گندگی نہیں تھی، پھر بھی حضرات صحابہ کرام اس طرح ماشاء اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کی نبی نماز کیسے پڑھنا، ویسے پڑھنا، پوری ویسے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نماز پوائنٹ ٹو پوائنٹ ویسے پڑھتے تھے انس رضی اللہ عنہ۔ یہ کہاں سے سیکھے؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہ کر 10 سال سیکھے نماز کیسے پڑھنا۔ اور یہ بات دیکھو ماشاءاللہ حضرات صحابہ اکرام نبی کی سنت پر مر مٹتے تھے تو کیا ہوتا تھا، تابعین میں مر مٹتے تھے۔ مثال دیتے ہیں آپ کو، ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کرے، نماز پڑھنے گئے۔ نماز پڑھنے کا تو امامت کون کر رہا ہے؟ امامت کر رہے ہیں سو تابعین میں سے ایک ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے والے مقتدی صحابی، نماز پڑھا رہے ہیں سو تابعی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے بولتے اس لڑکے کے پیچھے نماز پڑھا تو ماشاءاللہ مجھے رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی۔ اور اس وقت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ مدینے کے گورنر ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہم کیا کرتے نماز میں رکوع سجدے میں سبحان اللہ یا سبحان رب العظیم 3 مرتبہ بولتے سو۔ فرض نمازوں میں امام جب اٹھتا تھا اٹھ جانا، مگر سنت میں تو کبھی 7 مرتبہ پڑھ سکتے نا۔ کہاں ہے نماز؟ ایسا سجدہ کر رہے ہیں گویا سنگ مر سکا ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھا، رکوع سجدے میں ماشاءاللہ 10 مرتبہ سبحان عظیم پڑھے، انہوں سکون سے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں نماز میں بھی مکمل طور پر ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور ایک طرح روایت آتی ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نوجوان گئے تو آپ نے نماز سکھائی۔ جب ہم واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ دیکھو یہ نوجوان تو نوجوان، حضرات صحابہ اکرام میں چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی نبی کی سنت پر مر مٹ جاتے تھے۔ ہمارے اپنے بچوں کو بھی لے کر ہم اپنے ساتھ میں کھانا کھاتے، آدھے دانے دسترخوان کو یہاں سب سالن پورا لگ کر رہتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے تو محبت کو تربیت میں آڑ نہیں بناتے تھے۔ محبت دو مگر تربیت بھی کرو۔ تو آپ نے دیکھا عمر ابن ابی سلمہ، یہ ام سلمہ کے بیٹے انہوں، اللہ کے نبی ان کو دیکھتے ہیں، بولتے ہیں میرا ہاتھ بیچ برتن میں جا رہا ہے، کھاتے نا ایسے کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے غلام 3 باتیں آپ نے ان سے کہیں، اللہ کا نام لو، بسم اللہ بولو، اور کیا کرو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹے صحابی کو بھی اللہ کے نبی تربیت کرے تو کیا عمل کرے؟ بولتے ہیں فما زالت طعمتی بعد، مرتے دم تک رسول اللہ کی نصیحت پہ عمل کرتے رہا میں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اللہ کے نبی نے ان صحابی کو کھانے کا جو طریقہ سکھایا تھا نا، وہ کھانے کا طریقہ ماشاءاللہ مرتے دم تک مجھے یاد رہا۔ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھو یہ کیسا ہے، کدو ہمارے پاس کیا ہے، ایک موضوع حدیث بولتے ہیں جو آدمی کدو کھاتا جنت میں چل جاتا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے وہ، مگر کدو ہے، کدو سے محبت ہے، کدو سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے۔ کیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے کا ایک ٹیلر رسول اللہ کو دعوت دیا ہے۔ نبی کے زمانے میں ٹیلر بھی تھا، اللہ کے نبی کو دعوت دیا۔ انس کہتے ہیں میں بھی رسول اللہ کے ساتھ مہمان بن کے اس کے گھر کو گیا میں۔ بعد میں کیا ہوا، وہ اس آدمی نے، درزی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی رکھی، اس زمانے میں جو کھاتے تھے، جو کی روٹی رکھی، اور اس کے بعد کدو کا سالن رکھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کدو اللہ کی نبی کو اتنا پسند تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی وہ ہمیں دھنتے نا کبھی دعوتہ میں، اس میں کہاں ہے سالن کتنا ہے، بوٹیاں کتنے ہیں، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، وہ سالن میں سے کدو چن چن کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کدو کہاں ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، کدو کنارے چل جا رہا ہے، اٹھا کے اللہ کے نبی کھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے
کہتے ہیں اللہ کے نبی کے عمل کو میں نے دیکھا، کدو اللہ کے نبی کو اتنا پسند ہے، ماشاءاللہ وہ کدو کی محبت میرے دل میں بڑھ گئی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، دیکھو حالانکہ یہ کدو کھانا، کدو سے محبت تعلق عادت سے عبادت سے نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں ابو طالوت رحمہ اللہ کے قول ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انس کے پاس گیا، تو انس کے گھر میں کدو کا سالن بنا ہے، یہ دیکھو یہ پانی، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق عبارت یہ ہے۔ ابو طالوت کہتے ہیں انس کے گھر گیا، انس گھر میں کدو کا سالن بنا ہوا ہے، انس رضی اللہ عنہ دسترخوان پر بیٹھ کر وہ جو ہے کدو سے کیا کہہ رہے، اے کدو میں تجھے صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ رسول اللہ تجھے کھائیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت کیسی ہے دیکھو، حالانکہ کدو کھانا یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود حضرات صحابہ کرام نبی کی پسند کو اپنی پسند بنانے میں کیسے فخر محسوس کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح سے بہت سی مثالیں ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دو واقعات ہوئے، اس میں صحابہ کی اتباع کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس رخ کی نماز پڑھتے تھے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ تشریف لانے کے بعد تقریباً 16 مہینے 17 مہینے، کتنے سال ہوتے؟ 1.5 سال، 16 مہینے، تقریباً سوا سال تک بھی ماشاءاللہ اللہ کے نبی کعبۃ بیت المقدس رخ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کا جذبہ اطاعت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہتا تو نماز نہیں ہوتے وقت بھی قبلہ بدل سکتا تھا۔ نماز کے دوران ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا ٹھہرے، نماز میں اللہ کے نبی ایسا ہو گئے۔ اگر ہمیں ویسا کرے تو بولیں گے امام دیوانہ ہوگا، بول دیں گے ہم ایسا کام کرے تو، مگر اللہ کے نبی کیا کرے؟ اللہ کے نبی قبلہ بدلے۔ صحابہ کرام دیکھو ماشاءاللہ حالت نماز میں جو نبی کرتے تھے وہ فوراً کر گئے، فوراً ماشاءاللہ مکمل طور پر جو قبلے کی طرف پھر گئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو دوسرے پارے میں یہ تحویل قبلہ کے بدلنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، دیکھو یہ قبلے کا جو بدلنے کا واقعہ تھا نا، یہ بدلا تو کافروں کے لیے بھی مصیبت بن گیا۔ غور سے سنو، کافروں کے لیے مصیبت بنا، یہودیوں کے لیے مصیبت بنا، مگر یہ قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے جو ہے کیا نہیں بنی؟ آزمائش کا ذریعہ نہیں بنی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدل گئے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ارے رسول تو بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک دن ہمارے دین میں آ جائے گا۔ یہودیاں ہاں، دوسری طرف یہ کفار مکہ کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف آ گیا ہے، ایک دن ہمارے کفر میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جو ہے حرص کو کاٹ دیا اور بتایا کہ قبلہ کیسے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ صحابہ کے جذبہ اتباع کو پہچاننا چاہتے ہیں تو شراب کے حرام ہونے کے واقعے کو غور سے سنو۔ اللہ نے پہلے دیکھو ہمارے پاس کیا رہتا، وہ افطار کے وقت نہ تو سحری کے وقت ذرہ پانی رہا تو بھی اذان ہونے بعد بھی ہمیں پی لیتے، مگر ہمارے اور صحابہ میں وہ فرق نہیں تھا۔ کیسا؟ شراب پہلے کیسے حرام ہوئی؟ فرسٹ اسٹیج حضرت اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھے شراب کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی بولے شراب کا گناہ بڑا ہے فائدے سے بھی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شراب پہ تو ذرہ شروع میں 15 منٹ ذرا چست رہتا ہونے بعد میں لڑکنا شروع ہو جاتا، ایک پہلا۔ دوسرا کیا ہے؟ شراب کی حرمت کا دوسرا اسٹیج یہ تھا، اللہ نے کہا کہ تم شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ۔ حضرت صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ غور سے سنو، حضرت صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نماز فجر کے بعد شراب پی کے سو جاتے۔ کئی کو بولے تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ہو جاتے۔ اور ظہر تک کیا ہے؟ لمبا وقت ہے، جیسے عشاء سے لے کر فجر تک کا لمبا وقت ہے، ویسے فجر سے لے کر ظہر تک کا لمبا وقت ہے، وہ ظہر تک نشہ چلے جاتا۔ اللہ نے کہا شراب نہیں پینا۔ تیسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ اللہ نے آیتیں اتاری، اے لوگو، اے صحابہ کرام تم کیا کرو؟ شراب سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ اب دیکھو اذان ہوتے ہی کھانا پینا بند کرنا یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ اور انس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں ایک آدمی، دیکھو ایک صحابی اعلان کر رہے ہیں، کیا صحابی اعلان کر رہے ہیں؟ اعلان یہ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، حضرات صحابہ کرام جن جن گھڑوں میں شراب کو رکھے تھے اونڈل ڈلے نیچے، ایسے نہیں بولے رتی ہے پی لیں گے، نہیں، وہ پورا ڈھکیل ڈلے، بلکہ سیرت کی روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی روایتوں میں مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تھے۔ اور یہ بات بھی دیکھو، یہ روایت بھی ہے، غور سے سنیے بات ہے، وہ کیا ہے روایت؟ ایک آدمی، ایک صحابی کیا تھے، وہ شراب حرام ہونے کے وقت سیریا میں ہیں۔ غور سے سنو، شراب حرام ہوئی مدینے میں، انہوں سیریا میں ہیں،
انہوں کیا کرے وہاں سے سیریا سے مدینے کو آئے اور ان کو معلوم نہیں کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک سیریا سے قیمتی شراب لائے، کئی کو بولے تو رسول اللہ کو لا کو گفٹ میں دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر شراب پیش کی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہاں سے لائے؟ بولے شام سے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوئے تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں شام میں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جیسے ہی فرمایا رسول اللہ کے سامنے ہی سٹ دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت دور سے لایا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت قیمتی شراب تھی۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جذبہ اتباع کیسے تھا، اور ایک مثال سے آپ کے سامنے اس کو واضح کرتے ہیں۔ کیسے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ اس کا ایک روایت ہے، اس کو تلاش کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ربیعہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ربیعہ رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ۔ ان کا کام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے وضو کا پانی دینا، نبی کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتا تھا اور دن میں ہمیشہ وہیں رہتا تھا، جیسا کہ مسند احمد میں مکمل طور پر روایت آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی خدمت کرتا تھا دن بھر، اور رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلنے کا وقت ہوتا تو میں کیا کرتا؟ دروازے کے پاس بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا دن پورا رسول اللہ کی خدمت کرنے کے بعد تھک جاتا، وہ تھکنے کے بعد وہاں نیند بھی آ جاتی۔ تو ایک دن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھا اے ربیعہ تم کو کیا ضرورت ہے بولو۔ انہوں خادم انہوں اے ربیعہ تم کو کیا ضرورت ہے بولو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا سوچ کر بولتا ہوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی بڑی شخصیت ہے، آپ سے جو مطالبہ کرنا ہے بڑے چیز کا مطالبہ کرنا ہے، چھوٹے چیز کا مطالبہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ گئے، گھر کو آ گئے۔ کون؟ ربیعہ رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں میں اپنے نفس میں سوچنے لگا، دیکھو یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز پوچھوں گا جو میرے لیے جنت میں کام آئے۔ اللہ اکبر، کیا تمنا تھی! دنیا میں رسول اللہ کی خدمت کرنے کا اعزاز کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک صحابی کو نہیں دیا۔ یہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جو ہے مجھے ایسا کرو، آپ مجھے ایسا کرو قیامت کے دن میرے حق میں سفارش کر کے جہنم سے مجھے آزاد کرا دو۔ یہ ربیعہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں سوچنے لگا رسول اللہ سے کیا کہوں گا میں۔ آخر میں آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور آپ نے فرمایا، ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے بازو رہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے دنیا میں مجھے اپنے بازو رکھا، جنت میں آپ کی رفاقت اور معیت چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ربیعہ رضی اللہ عنہ خاموش نہیں ہوئے۔ جیسے ہی ربیعہ نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں آپ کے بازو رہنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کیا کرو نفل نماز ذرا پڑھو۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں ہوتے ہوئے رسول اللہ کے اتباع اور اطاعت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بلکہ مسلم کی ایک روایت آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے لوگوں میرے دنیا میں میرے امت میں میرے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل ہم سب کو رسول اللہ کی جمع فرمائے گا۔ کیا ہماری مجلسوں میں یہ رنگ ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم نے کبھی اپنے بچوں کے سامنے اظہار کیا، بیوی کے سامنے اظہار کیا؟ ہمیں بولنا دیکھو بیٹے ہمیں دنیا میں جیسے جمع ہے رسول اللہ کو ہم دنیا میں نہیں دیکھیں، مگر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور محبت ایسے ہی نصیب ہوگی۔ اسی طریقے سے اور دو واقعات ہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ اطاعت کیسے تھی دیکھو۔
عورتوں کے اندر کیا ہوتا، نبی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، نبی بولے تو سنتے بھی نہیں لوگ. کیسے تھے دیکھو، اللہ کے نبی کی بیویاں اور ازواج مطہرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بولے غور سے سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ازواج مطہرات سے بولتے مسجد کو آئے تو بیچ میں سے نہیں آنا. اللہ اکبر. اس حدیث اور سنت کے اتنا وزن صحابیات کے پاس. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم لوگ وہ اللہ کے نبی کی حدیث کو لے کر اتنا عمل کرتے، وہ اوڑھیاں اوڑھ لے کے نماز فجر پڑھ کے نکلے تو دیواروں کو لگ کر اتنا چلتے کہ ہمارے اوڑھیاں پھٹ جاتے تھے. اللہ، یہ محبت. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے دیکھو لوگ، اے عورتوں، اگر نماز کو آنا ہو تو بھی کیا نہیں کرنا، خوشبو لگا کر نہیں آنا، پھول لگا کر نہیں آنا. آج ہماری کتنی عورتیں پھول لگا کر کہاں جاتی ہیں اس میں شادیوں میں، وہ زانیہ ہیں، زنا نہیں کرتے مگر زنا کے حکم میں آتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو بھی عورت وہ مطلب پھول پہن کے نہیں عطر لگا کے نکلتی ہے وہ زانیہ کے حکم میں آتی ہے. شیطان کیا کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انصار کی عورتیں کتنی اچھی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پردے کی آیتیں اتنی ماشاءاللہ پردے کی پابند بن گئیں. لہذا ہمیں بھی اپنی عورتوں کے اندر رسول اللہ کا جذب اطاعت پیدا کرنا. اس لیے اللہ نے کیا کہا، سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اے نبی کی بیوی، خاص طور پر تمام عورتوں سے کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لہذا عورت جب برقع اوڑھتی ہے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے شوہر کا حکم ہے، اسے برقع اوڑھتے ہوئے پردہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے میرے اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے. اگر نبی کا حکم بول کے اگر دل میں آ جاتا ہے اس کے لیے کتنی بھی مشقت اور پریشانی ہو عورت برداشت کرے. خصوصاً دیکھو ویلور میں گرمی زیادہ ہوتی، اگر عورت برقع پہنتی ہے اندر پسینہ آتا ہے، اسے اللہ سے یہ بولنا چاہیے اللہ میں تیری خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذب اتباع کی خاطر یہ پسینہ آ رہا ہے اللہ تو اس کا اجر بھی مجھے دے. تب چل کر دیکھو زندگی میں ماشاءاللہ ہر نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں مکمل طور پر حوصلہ ملے گا. اور اس طرح دو مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ ایک چادر اوڑھ کر آئے تھے، وہ چادر نبی کو پسند نہیں آئی. اللہ کے نبی نے دیکھا وہ چادر کو، بولے چادر مت اوڑھو. اچھا وہ کیا کر سکتے تھے صحابی، جا کر اپنے گھر والوں کو دے سکتے تھے. ماشاءاللہ کیا کیا معلوم، وہ چادر لے جا کے جلا ڈالے اپنے گھر میں. اللہ کے نبی نے پوچھا وہ چادر کہاں ہے، میں تم نے پوچھا تھا کل، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کل گیا اور وہ چادر کو جلا دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا تم نہیں اوڑھتے، تم اپنے گھر والوں کو دے دے تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ اکبر. جذبہ اتباع دیکھو. بولتے ہیں یا رسول اللہ جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا ہے میں بھی اپنے گھر والوں کو چیز کو ناپسند کرتا ہوں. کبھی اللہ کے نبی نے جس چیز کو ناپسند کیا وہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے نہ تھے. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پتہ نہیں وہ انگوٹھی کس کی تھی، آپ کو بتاتے ہیں. وہ انگوٹھی پہن کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا. ہمیں کیا کرتے تھے، اگر رہتے تو ذرا دور جا کے اٹھا کے پہن لیتے تھے، ایسا کرتے تھے. ہمارے میں صاحب ہمیں ایک فرق ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی تو نکال کر پھینک دے رہا نا، تمہیں اٹھا لیو. تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو پھینکا ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. یہ دیکھو غزوہ خیبر میں کیا ہوا، وہ گدھوں کا گوشت کیا ہے ہانڈیوں میں پک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ پالتو گدھوں کا گوشت نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معلوم، وہ لکڑی لے کر وہ دو دیگچے میں پک رہا تھا اس کو اڈیل دیا آپ نے. حضرات صحابہ کچھ بھی نہیں بولے، پورا پھینک ڈلے. آخر میں صحابہ اکرم آ کر پوچھے یا رسول اللہ یہ جس برتن میں پکائے وہ گوشت تو پھینک ڈلے مگر وہ برتن استعمال کر سکتے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا برتن استعمال کر سکتے، اسی طریقے سے تم جو ہے وہ پالتو کا گوشت کھا نہیں سکتے. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو بڑی بات مانتے ہیں. اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے غلام کو کوڑے سے مارنے لگا، مر رہے تھے. تو کیا ہے وہ کہتے ہیں فسمعت صوتا من خلفی، پیچھے سے کیا کی آواز آئی. پلٹ کے دیکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. کیا بول رہے ہیں، اے ابو مسعود. ابو مسعود کہتے ہیں دیکھو اے ابو مسعود
ابو مسعود کہنا تھا وہ نبی کی آواز آئے بولا تو اتنا ادب کرتے تھے، وہ جیسا ایک چور کرے تو کیا ہوتا، وہ ہتھیرا کو نیچے گر جاتا، نبی کی آواز آئی تو کیا کرے معلوم، وہ ان کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا نا وہ کوڑا نیچے پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے معلوم، ابو مسعود کو یہ جملہ دیکھو، اے ابو مسعود دیکھو، تم اس غلام پر جتنا قدرت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تم کسی کو مارو، یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا تمہیں جو مار رہے ہو نا یا غلط کر رہے ہو، تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو نصیحت کی کہ اپنے غلام کو بے جان نہ مارو، زور سے نہ مارو اور کوڑے سے نہ مارو، ماشاءاللہ اس کے بعد میں نے اپنے زندگی میں کسی غلام کو نہیں مارا۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود سے، اے ابو مسعود اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے جہنم کی آگ تمہیں چھوتی۔ لہذا بہرحال مثالیں بہت ہیں، ہم اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے، تو ہمیں حضرات صحابہ کرام کی طرح مکمل طور پر ہمیں کیا کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ نبی کی کوئی بھی حدیث، نبی کی کوئی بھی سنت اگر آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو مائکرو سیکنڈ کے برابر بھی سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی بس اپنا سر جھکا لینا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث ملتی ہے تو کیا ہے، میں اس کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ اور ایک بات دڑا اس میں، کسی کے گھر گئے تو کیا ہوتا ہے، وہ 3 بار مارنا ہے، آواز دینا۔ یہ دیکھو کیا بولتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے بعض مہاجرین کو دیکھا، انہوں کیا کرتے گھر کو جا کے دوسرے گھروں کو مارتے۔ آج کل ہمیں کیا ہوتا ہے، گھر کو جا کے مارتے ہیں دھن دھن دھن، یا نہیں تو جو ہے مسکال کر لگا وہ سامنے کھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی نبی نے یہ فرمایا دوسروں گھروں کو جاؤ کیا کرنا، لیفٹ میں رائٹ میں کھڑے ہونا۔ آنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، غلط نظر پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے جا کر 3 مرتبہ اجازت لو، اگر 3 مرتبہ اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ ہمیں واپس نہیں ہوتے، بڑے دلندر آہیں کہ مردے ہوں گے پر لگا سو گئی بولتے، مگر وہ مہاجرین کیسے تھے معلوم، اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ آواز دے کر واپس ہو جاؤ بولا، اپنے زندگی میں اس پر عمل کرنے کے ماشاء اللہ وہ جذبہ تلاش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک تابعی گئے، 3 مرتبہ ہمارے واپس آ گئے، بولے اللہ کی آیت پہ عمل ہو گئے، اللہ اکبر۔ ایسے مکمل طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی طرح توجہ دینا چاہیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع تھی، حضرات صحابہ کرام ماشاء اللہ کیا کرتے تھے، بھوک کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، آپس میں بات کرنے لگے، کیوں نکلیں، بھوک کی وجہ سے، گھر میں کھانے کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر عمر نکلے تو اس کے بعد اللہ کے نبی بھی واپس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر سے پوچھا کیوں آئے، بولنے لگے یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا جس چیز نے تم کو نکالا ہے مجھے بھی اپنے گھر وہ چیز نکالا ہے۔ اللہ کے نبی بھی بھوکے، ابو بکر بھوکے، عمر بھوکے۔ دیکھو یہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فالو کر رہے بھوک میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابو بکر عمر کو لے کر انصار کے ایک باغ میں گئے۔ وہ باغ میں گئے تو کھجور کا درخت تھا، وہاں ایک انصار کا وہ جو ہے انصاری صحابی کا ایک وہاں کیا تھا، وہاں جو ہے گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے اجازت مانگے، وہ گھر سے عورت آئی، پردے میں تھی، کیسے نہیں اس کا ذکر نہیں ہے چھوڑیے وہ، تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جو میرے شوہر ہیں نا وہ میٹھا پانی لانے باہر گئی ہیں۔ اللہ اکبر، جس گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے اتر جائیں اس سے بڑے دنیا میں کوئی عزت ہو سکتا ہے کیا؟ تو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر اور حضرت اللہ کے نبی ٹھہرے ہیں۔ اس عورت نے کیا کیا معلوم، ایک تھالے میں کھجور رکھا اور ٹھنڈا پانی دیا، کس کو، نبی کو بھی صحابہ کو بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے سائے کے نیچے کھڑے ہیں، کھجور میں تھالی ہے، پانی بھی ہے، ایک کھجور آپ نے کھایا، اس کے بعد آپ نے پانی پیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر سے کہا اے ابو بکر عمر دیکھو یہ کھجور کا پانی، یہ کھجور بھی، یہ پانی بھی
کھجور کا سایہ نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے، وہ کھجور کھا کر بیج ہوتی نا وہ نیچے پڑی، وہ بیج میں بھی رتی کھجور لکو تھا۔ اللہ اکبر، کیسے تھے؟ ہمارے پاس کیا ہوتا، ہماری عورتیں کھانا سالن سب ملا ملا کر پھینک ڈالتے، ویسا نہیں تھا نبی کا گھر۔ کیسے تھا؟ وہ کھجور میں اتنی گٹلی میں اتنا کھجور لکو تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے اتر کر جو ہے وہ گٹلی اٹھا کر کھا کر بولنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں قیامت میں پوچھے گا۔ بہرحال جب بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جذب اطاعت کا جو ہے ذکر ہوگا تو دنیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلا نہیں سکتی۔ لہذا ہمیں اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے اللہ کے نبی کی اطاعت کیسے کرنا، اللہ کی بات کیسے ماننا، ان تمام چیزوں پر ہمیں جو ہے توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے اس درس کا، اللہ کے نبی کی اطاعت کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر نبی کی اطاعت سے 1 انچ بھی اگر ہٹیں گے نا، اللہ تعالیٰ کے رحمت نے عذاب آئے گا۔ اس قصے پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے کبار تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک دن وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں، نماز فجر کے بعد نماز فجر کی سنت پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی مسجد نبوی داخل ہو کر کیا کرے، 2 رکعت نماز سنت پڑھ کے خاموش نہ بیٹھنا، پھر انہیں اور 2 رکعت پڑھنے لگا۔ جانتے ہیں نا نماز فجر کی جو سنت ہے وہ 2 رکعت، اس کے بعد کیا بھی نہیں ہے۔ تو انہیں کیا کرے، نماز فجر کی سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے اور 2 رکعت پڑھنے لگا۔ وہ ہمارے تابعین کیسے تھے، کیا تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات دکھی تو فوراً پوچھ ڈالتے تھے۔ ابو سعید ابن مسیب نے اس سے پوچھا تمہیں کام کیا کرے یہ، تو اس نے کیا کہا، مجھے اچھا دکھا 2 رکعت نماز پڑھا بولے۔ تو سعید ابن مسیب نے کیا جواب دیا معلوم، اللہ یعذبک علی خلاف السنہ، تم سنت کے خلاف ورزی کرے اللہ تعالیٰ تم کو 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب دے گا۔ لہذا یاد رکھو، اللہ نے جہاں کہا وہاں رک جاؤ، رسول اللہ نے جہاں کہا وہاں رک جاؤ۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو، اب وہ صحابی کیا کر رہا ہے، مسجد سے اندر آ رہے تھے، آپ نے اس صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، حالانکہ بیٹھنے کا مطلب مسجد کے اندر تھا۔ انہوں کیا کرے، اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا حکم دیا، مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا نہیں، اندر آ کر بیٹھنے کا مطلب تھا، لہٰذا اندر آ کر بیٹھو۔ لہٰذا اگر آج ہمارا اسلامی معاشرہ کامیابی چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے جیسے صحابہ سے راضی ہوا، ہمیں کیا ہے، ہر چیز میں صحابہ کو فالو کرنا ہوگا۔ غلط نمونوں کو دل سے نکالو، اپنے بیوی میں، بچوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور اطاعت کا جذبہ مکمل طور پر پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ربیع الاول ہی میں نہیں، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کا ہمیشہ مطالعہ کرتے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے اندر، صحابہ کے اندر رسول اللہ کی سنت پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔